چند دن قبل پاکستان کے رقبہ اور اہمیت کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں یکے بعد دیگر دہشت گردی کے 2 واقعات پیش آئے۔ پہلے ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری مولانا عبدالغفور حیدری کے قافلے پر خودکش حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں لگ بھگ 30 افراد شہید اور 35 سے زائد زخمی ہوئے، جبکہ واقعے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی۔ اسی طرح دوسرے دن گوادر میں 10 بے گناہ محنت کشوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا، جو FBWO سے وابستہ اور صوبہ سندھ کے ضلع نوشہر و فیروز کے رہنے والے تھے۔ اس واقعے کی ذمہ داری کالعدم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے۔ یاد رہے کہ یہ دونوں واقعات اس وقت پیش آئے جب وزیر اعظم پاکستان ایک سڑک ایک پٹی کے عنوان سے ایک اہم کانفرنس میں شرکت کے لیے چین گئے ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ان دونوں واقعات میں ملوث داعش اور کالعدم بلوچ علیحدگی پسند تنظیم کو را کنٹرول کر رہی ہے، جبکہ جلال آباد اور تہران میں موجود بھارتی سفارت خانے نے ان سمیت پاکستان دشمن تنظیموں کو تربیت، اسلحہ اور مالی امداد کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف انتہائی اہم بات یہ ہے کہ گوادر واقعے میں صرف سندھ سے تعلق رکھنے والے مزدوروں کے قتل پر خود ساختہ بلوچ اور سندھی علیحدگی پسند رہنماؤں کا شدید اختلاف سامنے آیا، اور جرمنی میں مقیم علیحدگی پسند تنظیم GA سندھ متحدہ محاذ کے چیئرمین شفیع برف نے بلوچ رہنما برہمداغ بگٹی اور ہربیار مری کو راستے الگ کرنے کی دھمکی دے دی ہے، جس پر بدنام زمانہ بھارتی خفیہ ایجنسی را ان کے درمیان صلح کی کوشش کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ را پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہر ممکن حد تک اپنی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان سے فرار ہو کر مختلف ممالک میں پناہ لینے والے مٹھی بھر علیحدگی پسند رہنماؤں کو را نے ایک پلیٹ فارم پر متحد کر دیا ہے۔ ان میں جنیوا سوئٹزرلینڈ میں مقیم برہمداغ بگٹی، لندن میں پناہ گزین ہربیار مری، فرینکفرٹ میں چھپا GA سندھ متحدہ محاذ کا چیئرمین شفیع برفت اور افغانستان میں مقیم پشتون علیحدگی پسند نام نہاد رہنما عمر داؤد خٹک شامل ہیں۔ اسی طرح بھارتی پراکسی کے طور پر استعمال ہونے والے ان ملک دشمن عناصر کے اخراجات انڈین حکومت اٹھا رہی ہے، جبکہ 3 سال قبل ان میں غیر اعلانیہ اتحاد بھی را کی کوششوں سے ممکن ہوا، جس کے ذریعے جہاں پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں یہ ایک دوسروں کو تعاون فراہم کرتے ہیں، وہیں اقوام متحدہ اور عالمی فورمز پر پاکستان میں مختلف قومیتوں کے خلاف مظالم کا بے بنیاد اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنا بھی اس اتحاد کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے، جس کی ایک واضح مثال برہمداغ بگٹی کے نام نہاد بلوچ ریپبلکن پارٹی کے لندن چیپٹر کا 20 مئی کو پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج کرنا ہے، جس میں ہربیار مری اور شفیع برفت کے مٹھی بھر حامیوں کے علاوہ MQM لندن کو شرکت کی ہدایات کی گئی ہیں۔ چنانچہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ بھارت اور ایران گٹھ جوڑ مختلف جہاد سے پاکستان مخالف سرگرمیوں میں مصروف عمل ہے، جہاں وہ پاکستان اور اس کے ہمسایہ ملک افغانستان کے درمیان فاصلوں کو بڑھانے میں کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے، وہیں وطن عزیز کے کچھ نادان عناصر کو بھی اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مضبوط خارجہ پالیسی کے ساتھ ساتھ جامع قومی بیانیے بھی تشکیل دیں، جس کے ذریعے ملک و ملت کے دشمن کو دندان شکن جواب دیا جا سکے۔ وصال اردو، حق کا راہی